نوکرا بھیڑی دی گال کو جن غازی تے نہیں انج محسوس کریزا ہویا کہ لگ کے آئیو ماں دے نہیں وہڑا چھوڑ دیویدہ تے بی بی رو کیا دیئے ہو دیا بھیڑی مثال مہمان دے ہو نہیں بھیڑی نال رسیدہ ہو مایوم البنی ننو آکھ فضا ہو آج نہیں عباس بی بی آدھی اماں منو بھرا منا دے اماں وامائی دے آسرے دے شام وجڑا ہے اماں وامنو بھرا منا دے مائی دے آسرے دے کربلا وجڑا ہے شکر بابا جبران السلام سوائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے کہ جس پر درود بھیجنا اس ذات واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب قرار دیا. اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بار میں آقا کی صدارت میں جو حیبت کی مسند پہ غیبت کا نقاب اوڑھ کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے ان کو سنانے کے لیے بآواز بلند صلوات. اگر محسوس نہ کرو تو مہربانی فرماؤ جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ایتھے اگے آ جاؤ. مہربانی فرماؤ ایتھے اگے آ جاؤ جی. علی جناب تھوڑا جا ایک ماحول بن جائے گا. آ جاؤ مہربانی فرماؤ. پھر بھی بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد المصطفیٰ و احمد المجتبیٰ ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا زیغم المحیمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. بے علی بے علی بے علی بے علی بے حق انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر. خاندان سیدہ پہ محبت سے بآواز بلند صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بآواز بلند صلوات. میرے خیال سے ماشاءاللہ سے کافی تعداد ہے.
عزاداران پاک مظلوم کربلا کی، تو ایک صلوات اتنی بآواز بلند پڑھیں کہ باہر والوں کو پتہ چلے کہ اندر مجلس ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ آل محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بانیان کی یہ صف عزا بچھائی، میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم تمام سادات و مومنین کی اس صف عزا پہ حاضری، میرا مالک اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا ملک کہ میرا مالک حفاظت فرمائے، کیونکہ آج 6 ستمبر ہے، تو آج کے دن ہمارے ملک نے، ہماری فوج نے بہت بڑی جو بزرگ تشریف فرما ہے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو جو ہے نا جی، بس زیادہ دیر میں نے آپ کو زحمت سماعت نہیں دینی۔ 1965 کو پاکستانی فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا کہ جب انڈیا کی فوج نے کہا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور کے لاہور ہوٹل میں کریں گے، تو یہ بھول گئے تھے کہ آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا پالا کس قوم سے پڑا ہے۔ خیر اس نے حملہ کر دیا۔ میں بہت جلدی اپنے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ اس فتح کے نام کر کے اور آگے بڑھتا ہوں۔ جب انڈیا کی فوج نے کہا، کمانڈر نے کہا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور کے لاہور ہوٹل میں کریں گے، تو انہوں نے حملہ کیا بہت سخت۔ تو جو پاکستانی جوان تھے، پاکستانی فوج کے جوان تھے، انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھے اور دشمن کی فوج کے میں گھس کر اس کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ جب وہ تباہ کیا نا، تو ایک شاعر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ حملہ پاک فوج کا تھا شان حیدر کی طرح۔ تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے۔ جب وہ ٹینک تباہ ہوئے تو ایک شاعر نے قلم اٹھائی، اس نے کہا کہ حملہ پاک فوج کا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب حیبر کی طرح۔ حملہ پاک فوج کا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب حیبر کی طرح، اور توپ کے دہانے سے آتی صدا تھی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ انتہائی شکریہ جناب، انتہائی ممنون و مشکور۔ عقیل بھائی، قائد اعظم محمد علی جناب جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے، انہوں نے اپنی بہن جناب فاطمہ جناح کو جملہ میرا آپ کی مقدس اذان کی نسماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، پوری توجہ سے سننا ہے۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ساتھ قریبی ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں، کسی بھی تحریک کی کمزوری ہوتی ہے عورت۔ ایسا ہی ہے جی، بندے نے کوئی تحریک چلانی ہو، اس کی کمزوری ہوتی ہے عورت، اور آپ نے اتنی بڑی تحریک کے ساتھ چلانے میں اپنی بہن کو ساتھ ملا لیا ہے۔ کیا یہ تحریک کی کمزوری نہیں؟ یہ آپ نے کہاں سے سوچا کہ آپ اپنی بہن کو اپنے ساتھ ملا لیں؟ پاکستان جیسے ملک بنانے کی بڑی تحریک میں پوری توجہ کیجئے گا جی، علامہ سرکار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا نا کہ یہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ کیوں لیا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا کہ یہ درس میں نے کربلا والوں سے سیکھا ہے۔ انتہائی شکریہ۔ 4 کبھی قبائل نے مشترکہ طور پہ یہ سازش کی کہ طاقت یہودیوں کی، طاقت عربوں کی، دولت یہودیوں کی، چاروں قبائل مل کے
ہاں کے بدہن عبداللہ کے یتیم محمد کو ختم کر دیں. کیونکہ آج 6 ستمبر ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام کا ایک حملہ آپ کو سناؤں. توجہ ہے نا جی؟ ہاں، آپ نے بہت توجہ کرنی ہے. جب آپ توجہ کر لیں گے تو میں آپ سے طالب دعا ہو جاؤں گا. طاقت یہودیوں، طاقت عربوں کی، دولت یہودیوں کی. چاروں قبیلے مل کے ہاکے بدہن عبداللہ کے یتیم محمد کو ختم کر دیں. نہ محمد رہے گا، نہ محمد کا دین رہے گا. یہ ان کی سازش ہوا نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دی. کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، عرب یعنی مشرکین مکہ، مشرکین، کافرین اور یہودی مل کر ہم پہ حملے کی سازش کر رہے ہیں. کوئی تم بھی مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہوگا اپنے زمانے کا ایک سب سے قدور انسان. توجہ کرنی ہے جی، آپ کی محبت، آپ کی توجہ چاہیے مجھے. ہوگا کوئی اپنے زمانے کا سب سے قدور انسان کھڑا ہوا دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ پہاڑ بہت ہیں. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ غاریں بہت ہیں. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسرا کھڑا ہوا، نبوت کی پیشانی پہ پریشانی کا پسینہ دیکھتے ہوئے سب سے آخر میں ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوا تھا جس نے دروازہ بطول پہ جھاڑو دے کے مندہ اہل البیت کا تمغہ حاصل کیا تھا. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں بہت کمال کے جملے. کون؟ جناب سلیمان محمدی قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سلیمان کہو کیا کہنا چاہتے ہو. جناب سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فارس سے آیا تھا، آپ نے ایک نظر رحمت مجھ پہ ڈالی، مجھے پارس بنا دیا. انتہائی شکریہ، انتہائی شکریہ. ہاں سلیمان کہو کہنا کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے قوم میں، ہمارے علاقے میں جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں کا دستور تھا کہ جب دشمن ہم پہ حملہ کرتا تھا تو ہم اس کے بچاؤ کے لیے اپنے گرد، اپنے گھر کے، اپنی آبادی کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے. کیوں نہ ہم بھی خندق کھود لیں. ہاں بولیں گے انشاءاللہ، آپ یقیناً بولیں گے کیونکہ ابھی ابتدائی جملے ہیں. یقیناً انشاءاللہ آپ پوری توجہ کے ساتھ بولیں گے. سلیمان کی تجویز سے فخر سلیمان نے تائید کی. سلیمان کی تجویز تھی، فخر سلیمان نے تائید کی. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر 21 دن تک لڑائی نہیں ہوئی. کتنے دن؟ 21 دن. ہاں تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہے. 21 دن تک لڑائی نہیں. ہوتا کیا رہا کہ دشمن یہ سوچتا رہا کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں کیسے. مسلمان یہ سوچتے رہے کہ ہم یہودیوں کے حملے کو روکے کیسے. 21 دن کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں عمر بن عبد ود حملہ کیوں نہیں کرتے. پوری توجہ کرنی ہے، پورے کائنات کی قیمت کا جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. 21 دن کے بعد ابو سفیان کہتا ہے عمر بن عبد ود حملہ کیوں نہیں کرتے. کہتے ہیں چاچا سوچ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کا راشن ختم ہوگا وہ لینے کے لیے باہر آئیں گے، ان پہ حملہ کر دیں گے. آپ جملہ سماعت فرمائیے. ابو سفیان کہتے ہیں بکواس نہ کر، رزق ہو اللہ کا، اجازت ہو نبی کی، تقسیم کرنے والا ہو علی. رزق قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. کوئی اور تجویز سوچ. رزق قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. کوئی اور. تو پھر اس نے کہا آپ ہی بتاؤ کرنا کیا چاہیے. اس نے کہا کہ کتنی فوج ہے. عمر بن عبد اللہ نے کہا 16,000. اچھا 16,000. 16,000 کے 4,000 کے 4 دستے بن گئے. 4,000 کے 4 دستے بن گئے.
پہلے 4000 دستے کا کمانڈر عمر بن عبد ود، دوسرے 4000 دستے کا کمانڈر اکرمہ بن ابو جہل، تیسرے 4000 دستے کا کمانڈر زرار ابن حطاب، اکرمہ بن ابو جہل، مرداس سحری، عمر بن عبد ود، چاروں کمانڈر ابو سفیان کی دعائیں لے کے چلے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، چاروں کمانڈر ابو سفیان کی دعائیں لے کے چلے، پہنچے خندق کے قریب۔ عمر بن عبد ود نے خندق میں جھانکا، زرار ابن حطاب کہتا ہے عمر بن عبد ود یہ محمد بن عبداللہ کو خندق کھودنے کی تجویز کسی عربی نے نہیں دی۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اگر کسی عربی نے دی ہوتی تو خندق اتنی چوڑی اور اتنی گہری نہ ہوتی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، خندق کھودنے والوں میں کچھ ہمارے بھی تھے، خندق کھودنے والوں میں کچھ ہمارے بھی تھے، ضرور کہیں نہ کہیں راستہ رکھا ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں ضرور راستہ رکھا ہوا ہوگا۔ کہا اچھا پھر راستہ تلاش کرو۔ جب راستہ تلاش کیا، ایک بیمار کی کھودی خندق چاروں کمانڈروں نے عبور کی۔ جب خندق عبور کر چکے تو عمر بن عبد ود کی نظر پڑی ایک خیمے پہ جو خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی بدولت خریدا گیا، وہ اونچا خیمہ جس میں 2 قرآن ناطق ایک دوسرے کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مہربانی فرمائے، تھوڑا تھوڑا یہ زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے۔ آپ بیٹھکوں میں، آپ محلے میں، آپ گھر میں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جہاں بھی بولتے ہیں، اس منبر کی عزت کی قسم ہے وہ بولنا فضول ہے، مگر جب آپ مجلس حسین میں آ کے بولتے ہیں نا، کسی ذاکر مولوی پہ احسان نہیں کرتے، مگر جب آپ واہ واہ یا عالم نعرہ لگاتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بولنے والے تیرا بولنا بیکار نہیں بلکہ میں اس کو اپنی عبادت میں شامل کر دوں گا۔ تھوڑا تھوڑا بولا کریں، ہاں بولنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے زبان دیا لسان اللہ کے صدقے میں، اور جو علی کا کھا کے علی کے فضائل پہ نہیں بولتا، اور خدا کی قسم ہے علی ولی اللہ ہر بندے کا نصیب نہیں، بادشاہ علی کی ولایت ہر بندے کا نصیب ہے ہی نہیں۔ عقیل بھائی، علی ولی اللہ ہر بندے کا نصیب نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مصداق رسول ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق رسول ارشاد فرما۔ کون فرما رہا ہے کہ جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو چپ رہتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو لیٹا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو کسی کے ساتھ صلح کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے، جو کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے۔ وہ کائنات کا رسول ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ یا علی تیری ولایت کا اقرار وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور تجھ سے نفرت وہ کرے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں دنیا والوں کو علی ولی اللہ، علی بادشاہ کی ولایت کو مٹاتے ہوئے کہ کسی طرح نام علی مٹ جائے۔ 1400 سال ہو گئے۔ آؤ آج 16 محرم کو عقیل عمران ایک مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں مار دو، ہمیں مار دو، ہمارے امام بارگاہ جلا دو، ہمارے جلوس بند کر دو، ہماری مجالس بند کر دو، ہمیں بالکل ہائے حسین یا علی نہ کہنے دو، مگر 2 چیزیں تو بچاؤ گے نا، ایک مسجد ایک کعبہ۔ بولنا ہے، آپ کی تائید چاہیے جی، مجھے آپ کی تائید چاہیے مجھے۔ اگر اس جملے پہ بھی نہیں بولیں گے تو مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہ بول سکتے ہیں۔ 2 چیزیں تو بچاؤ گے نا، ہمیں مجلس نہ کرنے دو، ہمیں ماتم نہ کرنے دو، ہمارے گھروں کو جلا دو، ہمارے امام باڑے گرا دو، مگر 2 چیزیں تو بچاؤ گے نا، ایک مسجد ایک کعبہ۔ اگر مسجد نہ ہوئی تو نماز کہاں پڑھو گے؟ اگر کعبہ نہ ہوا تو حاجی کہاں بنو گے؟ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے
تم بے شک ہمیں مار دو، مگر جب مسجد میں جاؤ گے وہاں بھی علی نظر آئے گا، جب کعبے میں جاؤ گے وہاں بھی علی نظر آئے گا۔ ہاں، علی کی ولایت ہر بندے کا مقدر نہیں ہے، علی کی ولایت حلال زادے کا نصیب ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ اصل میں میرا شہر ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کو اچھے اچھے جملے سناؤں، مگر شاید آپ نے کہا ہے کہ یہ بچہ ہے ہمارا اپنا ہے تو اس کے ساتھ کم بھی بولنا۔ یقین کرے مجھے آل محمد کی عزت کا کرم ہے، آل محمد کے اتنے کرم ہیں کہ بولنا بلانا یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ اگر میں گھر گھر اسماعیل نہ چھوڑ کے جاؤں تو مجھے اسماعیل ہی نہ کہنا۔ ہاں، انہوں نے کہا اسماعیل کدی نہ مرے گا، انہوں نے کہا مراں گا میں ضرور کیونکہ موت حق ہے، مگر میں تھوڑے نال وعدہ کر کے جا رہا گلی گلی اسماعیل چھڑ کے جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا جی، علی کی ولایت علی علیہ السلام ہر بندے کا مقدر نہیں۔ ہاں، عزاداری پاک مظلوم کربلا بھی ہر بندے کا مقدر نہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ویڈیو بن رہی ہے، حج پہ ہر طرح کا بندہ جا سکتا ہے۔ حج پہ عقیل بھائی جملہ سماعت فرمائیے گا، حج پہ ہر طرح کا بندہ جا سکتا ہے، مگر کربلا میں صرف حلال زادہ جا سکتا ہے۔ ہاں، ہر بندے کا مقدر نہیں ہے۔ دعا کیا کرو میرا مولا ہمیں زوار بنائے، اور جا کے دیکھو حسین کس طرح بس رہا ہے وہاں کربلا میں۔ دنیا بھول گئی ہے، روک رہی ہے مجالس کو، ذکر حسین کس طرح بند ہو جائے۔ تمام سنی شیعہ وہابی دیوبندی نقشبندی، تمام مکاتب فکر، تمام مکاتب اسلام، چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندہ جنت کے تقدو میں ہے، جنت کے لیے محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم جنت میں جائیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو جنت کے لیے، کوئی مجلس اعزاز کروا رہا ہے تو جنت کے لیے، کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے تو جنت کے لیے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے تو کسی طرح مجھے جنت مل جائے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جنت جس کی جنت ہے نا، جس جنت میں ہم نے جانا ہے، اس جنت کے سردار کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور یار جنت میں جانے کے لیے، جنت کی خواہش کرنے کے لیے کم از کم پہلے جنت کے سردار تو راضی کرو۔ ہاں، کم از کم جنت کا سردار راضی کرو۔ ہم یہ مجالس کر کے، یہ عزاداری کر کے، یہ دنیا والوں کا کسی کی ضد میں نہیں کرتے، ہم یہ مجالس سے اعزاز کر کے اور ذکر حسین کروا کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ وہ دنیا والے یاد رکھو ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں ہیں۔ چاروں کمانڈر مل کے خندق عبور کی، توجہ ہے نا جی، توجہ ہو گئی۔ آپ جملہ میں نے ایک کہنا ہے، پورے کائنات کے امیر کائنات کی ولایت کا ایک جملہ کہنا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کو ممبر دینے لگا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز بڑا بدتمیز قسم کا کمانڈر تھا، فوج کا مشرک تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، تیرے مذہب میں جو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو بچ جائے وہ غازی ہوتا ہے کوئی جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہونا چاہے، جو مجھے مار کے غازی بننا چاہے؟ اگر کوئی ہے تو اس کو میرے مقابلے میں بھیج، اس کو میرے مقابلے میں
بھیج، اس کو میرے مقابلے میں بھیج۔ کائنات کے رسول نے اپنے تمام سپاہیوں کو دیکھا، کسی میں اتنی جرأت ہی نہیں۔ اس نے کہا، پھر کائنات کے رسول نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، اپنے صحابہ کی طرف، کوئی نہیں اٹھا۔ ایک اٹھا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ آپ بولیں گے انشاءاللہ، آپ بولیں گے، ایک اٹھا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا کہ اے محمد، اگر کوئی میرے مقابلے میں نہیں آتا تو آ جا۔ اب کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ روایت کے لفظ ہیں، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ ایک بوڑھا صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے زبان اقدس سے ایسے الفاظ زیب نہیں دیتے۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنو، جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس دور میں بھی، جس ملک میں بھی، جس جگہ بھی کوئی بھی محمد و آل محمد کو بھونکے، یا وہ کتا ہوتا ہے یا کتے کا بچہ ہوتا ہے کوئی؟ ایک اٹھا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی میرے قریبا، یا علی میرے قریبا، یا علی میرے قریبا۔ جملہ میں ایک پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر سونے کی سیاہی سے بھی لکھو گے اس کی قیمت تب بھی کم ہے۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی میرے قریبا، یا علی میرے قریبا۔ اپنا امامہ اتار کے علی کو دیا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی ابا علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، علی کی کبا، اپنی کبا علی کو دی، علی کی کبا خود پہنی، اپنے نالین علی کو دیے، علی کے نالین خود پہنے۔ ایک لمحے میں علی محمد بن گیا، محمد علی بن گیا۔ ہاں، اب کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس وقت تک لڑ جب تک کہ کفر کا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ عمران کا غیرت مند بیٹا، پوری توجہ کرنی ہے، عمران کا غیرت مند بیٹا، توحید، نبوت اور شریعت کی طاہرہ فوج کا متحدہ چیف آف آرمی اسٹاف، اپنے پورے جلال میں کھڑا ہوا۔ فوراً اللہ نے جبریل کو نازل کیا۔ جبریل آئے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے، تجھے پتا ہے، تیرے علم میں ہے، تیرے علم میں ہے، تیرے علم میں ہے کہ علی تیرا مددگار ہے، علی میری مرضی ہے، علی میرا ارادہ ہے، علی تیرا مددگار ہے۔ آج تو جو علی کو کل اختیارات دے کے بھیج رہا ہے، میں خالق کو اجازت ہے کہ میں کائنات نہیں بنا لوں؟ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، جبریل تو جا، علی جانے میں جانا۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، کائنات نے، دنیا والوں نے علی بادشاہ کی عزت کو نہیں سمجھا۔ اگر دنیا والے آل محمد کی عزت کو سمجھ آتے تو رسول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقام و ارشاد فرمایا کرتے تھے، او دنیا والو، او شیعو، میرے مناظرے بھول جانا، میری تقریریں بھول جانا، مگر دو باتیں کبھی نہ بھولنا، زہرا کا دربار میں جانا، زینب کا بازار میں جانا۔ اگر رسول کی عزت سمجھ آتے مسلمان، 3 گھنٹے تک کتنا ہمارا ملک، اسلامی ملک میں کتنا یہ ظلم ہے کہ ہم رسول کی بیٹی کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ شام کے بازار میں نا مخدوم عالیہ حسین جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا آئیں جناب سجاد کے پاس، رو کے نا
میری پاک مخدومہ جناب سجاد سے کہتی ہیں کہ بھیا سجاد شمر سے کہو نا کہ مجھے جتنا مارنا ہے مار لے لیکن مجھے تانے تو نہ دے۔ جناب سجاد نے رو کے نا جناب سکینہ سے پوچھا کہ سکینہ بہن کیا کہتا ہے وہ بے غیرت؟ پاک مخدومہ رو کے ارشاد فرماتی ہے کہ بھیا سجاد وہ مجھے مارتا بھی ہے اور تانے بھی دیتا ہے۔ مارتا ہے نا تھپڑ مار کے کہتا ہے بلا عباس کو کہ جس کے سہارے پہ آئے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ کو اپنا امامہ اتار کے علی کو دیا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی ابا علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، علی کی کبا اپنی کبا علی کو دی، علی کی کبا خود پہنی، اپنے نالین علی کو دیے، علی کے نالین خود پہنے۔ ایک لمحے میں علی محمد بن گیا، محمد علی بن گیا۔ ہاں اب کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس وقت تک لڑ جب تک کہ کفر کا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ عمران کا غیرت مند بیٹا، پوری توجہ کرنی ہے، عمران کا غیرت مند بیٹا توحید، نبوت اور شریعت کی طاہرہ فوج کا متحدہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے پورے جلال میں کھڑا ہوا، فوراً اللہ نے جبریل کو نازل کیا۔ جبریل آئے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے تجھے پتا ہے، تیرے علم میں ہے، تیرے علم میں ہے، تیرے علم میں ہے کہ علی تیرا مددگار ہے، علی میری مرضی ہے، علی میرا ارادہ ہے، علی تیرا مددگار ہے۔ آج تو جو علی کو کل اختیارات دے کے بھیج رہا ہے، میں خالق کو اجازت ہے کہ میں کائنات نہیں بنا لوں؟ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا جبریل تو جا، علی جانے میں جانا۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، کائنات نے، دنیا والوں نے علی بادشاہ کی عزت کو نہیں سمجھا۔ اگر دنیا والے آل محمد کی عزت کو سمجھ آتے تو رسول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقام و ارشاد فرمایا کرتے تھے او دنیا والو، او شیعاؤ، میرے مناظرے بھول جانا، میری تقریریں بھول جانا، مگر دو باتیں کبھی نہ بھولنا، زہرا کا دربار میں جانا، زینب کا بازار میں جانا۔ اگر رسول کی عزت سمجھ آتے مسلمان، 3 گھنٹے تک کتنا ہمارا ملک اسلامی ملک میں کتنا یہ ظلم ہے کہ ہم رسول کی بیٹی کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ شام کے بازار میں نا مخدوم عالیہ حسین جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا آئیں جناب سجاد کے پاس، رو کے نا میری پاک مخدومہ جناب سجاد سے کہتی ہیں کہ بھیا سجاد شمر سے کہو نا کہ مجھے جتنا مارنا ہے مار لے لیکن مجھے تانے تو نہ دے۔ جناب سجاد نے رو کے نا جناب سکینہ سے پوچھا کہ سکینہ بہن کیا کہتا ہے وہ بے غیرت؟ پاک مخدومہ رو کے ارشاد فرماتی ہے کہ بھیا سجاد وہ مجھے مارتا بھی ہے اور تانے بھی دیتا ہے۔ مارتا ہے نا تھپڑ مار کے کہتا ہے بلا عباس کو کہ جس کے سہارے پہ آئے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ذات وفی کل سات
من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم آئینہ حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہ امین یا رب محمد وآل محمد حق صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ رب صلی علی محمد وآل محمد دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے اپنا وسیلہ کوئی نہیں مصطفیٰ تو ہے توجہ بھائی او بھائی تھوڑا آواز زیادہ کر ساؤنڈ لیا تھوڑا کھول آواز دا مائک دا بالکل اوپر چڑھنا پہندا پیچھے ذرا آواز آوے ہاں مہربانی کر رہے دیکھنا آواز ہی کوئی نہیں ہوں اتنے تو نہیں چڑھ کے پڑھنا نہیں نہیں انہوں یہ ٹھیک ہے او دا آواز کھول انہوں سیٹ کر ذرا پچھو آواز چک ہے اوہو ٹھیک ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں آپریٹنگ دا آواز ساؤنڈ دا جڑا ہے نا بالکل اتنا چڑھیے تو تاں ہوندا ہے تھوڑا جہا پیچھے آواز آوے تھوڑی جی گیند دے انہوں دنیا میں ایتھے ٹھیک ہے تے ذرا گونج کٹا دے دی دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے اپنا وسیلہ کوئی نہیں مصطفیٰ تو ہے یاور اگرچہ کوئی نہیں مرتضیٰ تو ہے اپنی زمین کوئی نہیں کربلا تو ہے حیدری آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو دعا ہے بہت مہربانی بانی مجلس دا پر خلوص سے تمام قبول تے منظور ہے تھوڑی میری نوکری حاضری دربار آل محمد چی عبادت شمار ہے جڑے حاضر بیٹھے ہو جڑے نہیں آ سکے حسین دے عزادار علی ولی اللہ پڑھن والے جڑی جاتے ہیں مولا باد شاد فرماوے ذاکرین تے عزاداران مظلوم امام تے اور بانیان تے جتنیاں آج کل دے دور اچھ مشکلان اس ذکر پاک تے صدقے مولا تمام دیاں مشکلان دور فرماوے
گل میری سمجھ گئے ہو نا تسا ساری؟ سرزمین عرب، مدینے دا شہر، مسجد نبوی، ممبر پاک تے کلمے دا مالک پاک محمد تشریف فرما تے جھولی اچ حسین بادشاہ، سامنے پاک نبی دے کلمہ گو منتا دار سامنے تشریف فرما تے سائیں نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ جڑا بچہ میری جھولی وچ تشریف فرمائے میں ایدے وچوں ہاں، اے میرے وچوں ہے۔ بہت بڑی تعریف آئی، ذکر بہت بڑا پرانے ازادار تے پرانا جہا شہر لالا موسیٰ تے بہت پرانا جہا قصیدہ میں جناب دے حوالے کرنا چاہنا، اجازت ہے جناب؟ سائیں فرمایا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں، سامنے کلمہ گو پاک نبی دا نام لے کے مسلمان ہومن والے لوگ تشریف فرما۔ توجہ ہے، سرکار فرمایا کلمہ تسا میرا پڑھ دے میں، قرآن تسا نو میں دیتا ہے، اللہ دا دین میں دیتا ہے، میں محمد پہ آدھا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ تے جڑا بادشاہ نے اپنے جنت دے وارث شہزادے دا تعارف کرائے وہ ہے قصیدہ، اجازت ہے جناب؟ پڑھیے قصیدہ، تساں جتنی سونی سلوات پڑھی اتنا من پتہ لگ سی میں کی ہو جیا پڑھنے۔ سائیں فرمایا میرا اے نواسا مینو، میرا اے نواسا مینو، میرا اے نواسا مینو، زندگی تو پیارا ہے۔ یہ تھوڑی جی ستر آئی، یہ فضائل دا پہاڑ آیا۔ آکھن والا کون ہے؟ جائیں دیکھو اللہ دی پوری شریعت ہے، اللہ دی پوری کتاب دا مالک ہے، وہ پیادہ ہے اہل مدینہ۔ میری گل یاد رکھے، میرا اے نواسا مینو، زندگی تو پیارا ہے، دار و مدار میرا ایندے اتے سارا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی مشکل کشا علی، دار و مدار میرا بسم اللہ ایندے اتے سارا ہے، میرا اے نواسا مینو میرا اے نواسا مینو، زندگی تو پیارا ہے، دار و مدار میرا ایندے اتے سارا ہے۔ آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ سائیں فرمایا ہو اہل مدینہ، میں محمد پیادہ حسین بادشاہ، کتنی عظمت دا مالک ہے، جتنے حاضر بیٹھے ہو اپنی زندگی تو پیارا ذکر تے اگوں تواڈی مرضی اپنی ہے بھئی، جیویں تسی سنو اے ذکر پاک تے میرے پترا تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ادھے نال ہی اساں دیاں بہارن ذکر نال جتنے حاضر بیٹھے ہو۔ سائیں فرمایا تائیں تا حسین میرا دنیا دا ہادی ہے، کرداری دا میری قوم دی آزادی ہے۔ آباد شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ تائیں تا حسین میرا دنیا دا ہادی ہے، کرداری دا میری قوم دی آزادی ہے۔ میرے یہاں نصیباں دا ہے، میرے یہاں نصیباں دا ہے، میرے یہاں نصیباں دا ہے، روشن ستارہ ہے، دار و مدار میرا ایندے اتے سارا ہے۔ یا علی یا علی، آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ میں جلدی نال قصیدہ پڑھنا ہے تے بھائی نو وقت دینا ہے۔ جتنے حاضر بیٹھے ہو شیر تے شیر میں پڑھنا ہے، انصاف تو سالوں کا کرنا ہے۔ جتنے حاضر بیٹھے ہو نہ منت تے نہ جبر ہے، ممبر تے قبضہ کرنا ویسے ہی جرم ہے،
ہوں ممبر سیکٹری کوئی نہیں تو میں ہوں محرم پڑھنا شروع کر دوں. نہیں نہیں، میں اتنی دیر ہی ڈیوٹی کرنی ہے جتنی دیر تسا سنو، جتنے حاضر بیٹھے ہو. ویسے ایک منٹ بھی کو پڑھے تو سارا ڈی پڑھتا رہے، پڑھے عقیدت تے معرفت نال. جتنے حاضر بیٹھے ہو شیر ملادہ ہو. ایتے امیداں میریاں لکھاں تے ہزاراں ہیں، تائیں یہ زلفاں میریاں ایندیاں مہاراں ہیں. جدھر آکھے میں ادھر ٹور پواں، جڑے پاسے آکھے ادھر ٹور پواں. ایتے امیداں میریاں لکھاں تے ہزاراں ہیں، تائیں یہ زلفاں میریاں ایندیاں مہاراں ہیں. جگ جگ جیوے میرا، جگ جگ جیوے میرا، جگ جگ جیوے میرا، اکو اے سہارا ہے دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے. یا علی مشکل کشا علی زندہ و سلامت رہو. لو جناب، بہت بڑی معرفت والا ہوندے عزادار امام مظلوم، انہوں آکھی دا کچھ نہیں. ذاکر آکھتے رہندے نا بھی کانڈ کرو تو یہ وہ نہیں نہیں، اس طرح آکھی دا نہیں. عزادار زیادہ قیمتی ہوندے، عزادار دی وجہ تو ہی ذاکر ہے، ٹھیک ہے نا. تے ذکر قیمتی ہے. اسانو تو پھر کوئی تھوڑا بہت ہوندے تے تساں تو بے لوس آئے بیٹھے ہو، تے زیادہ قیمتی لوگ ہو نا. اے تھوڑی جی توجہ کرے آئے. میں جڑا شعر ہون پڑھن لگا، یہ کوشش کرے شعر سمجھ آ جائے تے میں سمجھا لواں. تے اگر سمجھا لیا تے پھر عقیدت دی معراج ہے. سائیں فرمایا ہو اہل مدینہ، قرآن میں دیتا ہے، شریعت میں دیتی ہے، تو جڑی ایتھے مسواک لائی ہے تے وہ بھی اگر تو سلوار اتہ کیتی ہے تے وہ بھی تو آدھیں سنت ہے. اساں دا کوئی اعتراض ہے، ساڈا کوئی اعتراض تے نہیں. لیکن جڑی گل میں پیا کردا، انہاں دا پہلا محمد، آخری محمد، درمیانہ تے سارے انہاں جی یہ اودے تے ایدے رازن. جیڑے ویلے کوئی محمد بنے تے کیڑے ویلے کوئی علی بنے، یہ اودے رازن. شیر ملادہ ہو. زندگی تو بڑا شیر، پتران دی زندگی تو بڑا شیر. سائیں فرمایا ہو اہل مدینہ، میں محمد پیادا، میری اے بات یاد رکھے، تسی بھی اے شیر میرا یاد رکھے. پہلے دی تسا مرضی کیتی ہے جتنے حاضر بیٹھ. سائیں فرمایا ہو اہل مدینہ، میں محمد پیادا، بہتر عبادتا تو دیکھنا حسین دا. ہوئے ہوئے آباد شاد رہو، زندہ و سلامت رہو. بہتر عبادتا تو دیکھنا حسین دا، باعث دنیا اتے میرے سکھ چین دا. موسیٰ وانگوں میرے اگوں، موسیٰ وانگوں میرے اگوں، موسیٰ وانگوں میرے اگوں، تور دا نظارہ ہے دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے. جیندے پیو دے کمی، جیندے پیو دے کمی، اے کوئی نکی جی 70 نہیں آئی. 5-10 کمی ہون نا کسے چودھری دے کسے خان دے تے او دے زمین تے قدم ہی نہیں لگ دے. تے جن دی میں پہ گل کرنا او ذرا آپ اندازہ لاوے. میں کہ جیندے پیو دے کمی، عرش دے وسدے ماہوراں دی شہزادی، او حیران ہمیں وچوں مقتل دے اتے گھولے لاش بھرا دی. حیران ہمیں وچوں مقتل دے اتے گھولے لاش بھرا دی. آدھا پیاہن ہاتھ پا بند وچ رسیاں دے نالے ہائی محتاج ردا دی.
او ملے ویر دی لاش دے 9 ٹکڑے وا قسمت آن دی ماں ملے ویر دی لاش دے 9 ٹکڑے وا قسمت آن دی ماں دی شالا کہے گا مچھنا رو جتنے عزادار تے ماتمی بیٹھے ہو کائنات عالم اچ پہلی تے آخری بھینے جڑی سکیاں بیراواں دی لاش تے ردے ہوئے ہتھاں نال آئیے جدہ خونی مقتل دے کول آئیے بی بی حکل مار کے آدھیے سجاد لتھا تئی تھئیا میں کوں لبدا جو نہیں میں کوں ڈسا لتھا تئی تھئیا میں نے امام دی رات ودیے حکل مار کے فرمینن پھپھی ماں جڑا تیران تے پتھران دا وڈا ڈھیرے ہوندے تھلے توڑا بھرا تے مینڈا بابے ماتمیوں تے مکانیوں وقت ہویا میں زیادہ پڑھا تے پڑھدا رواں تے مکدا تے کوئی نہیں دکھ اتنے وڈے کائنات تو وڈے دکھن ماتمی تے عزادار میرے سامنے جتنے عزادار پنن تے منگن آئے ہو دربار آل محمد چو مینڈی سین تیران تے پتھران دے کول آ گئی ہے پہلی روایت اے ہی ہے میرا کس سے ذاکر تے اعتراض کوئی نہیں مینڈی سین بھاویں جو اجڑ گئی آئی تیران تے پتھران دے وڈے ڈھیر کو لا کے کھڑی ہوئی حکل مار کے آدھیے بھاویں مینڈا غازی لہگی ہے ہاں تے علی دی دی تیروں تے پتھروں مینڈے بھرا دی لاش چھوڑ دے ہو تیر تے پتھر ہوا وچ اڑنا شروع ہوئے دوجی روایت ذاکرین بھی پڑھ دیں ردے ہتھا نال تیر تے پتھر ہٹائے میرا تے کسے تے اعتراض نہیں پتھر اپنی زمان چاہ دیں علی دی دی اوولے آکھائی جڑے ویلے غازی لہگی آئی جڑے ویلے اکبر لہگی آئی حسین مرگ او تھوڑی دیر پہلے حکم دے ویا غازی نہ لویا واہ واہ شالا کہیں گا مچنا رو شہید اعظم دی لاش دے 9 حصے رسیاں لے ہاتھ میں ڈی سین نے بیرا دی لاش تے رکھے حکل مار کے آدھیے تو وہ حسین ہے جڑا پر جبریل تے سمنا میں وہ حسین ہے جندے جوڑے جنتی چوان دے آئے وہ حسین ہے جندے پینگے دیاں ڈوریاں جبریل ہلے لہا وہ حسین ہے جڑا مہر نبوت دا سوارا میں کوئی آواز نہیں آیا بی بی آدھی حسین مسلمانہ وقت تھوڑا دیتا ہے میرے نال بول میں شام والے پاسے پہ وینیاں لفظ شام آئے رو یا نہ رو تیری اپنی مرضی شہید اعظم دی لاش کم گئی ہے سارتے نال ہاں کوئی نہ کٹیاں ہوئی رگاں چوں آواز آئے میں تو وہ حسین زینب تو ہے میں کوں ڈسا چادر کن گئی آئی بی بی آدھی آئی جڑے لے دا غازی لتھا ہے میں مان مک گئے شام غریبہ لٹی گئی شالا کہیں گا مچنا رو ماتمیوں تے مکانیوں اے تے بھرا گل کیتی تے بھین بھی ڈھیر سادیاں گلنا کیتیاں تے وین کیتے سیدہ دے اممہ دی جائی میں دا محرم کو کٹھا اس سے رات میں کوں بابا ملنا ہے ماں ملنا ہے بھرا حسن لکھا نبیاں میرا شکریہ ادا کیتے تے تُسا تے 70 قدم تے ہاوے تے سارے مشن اچ عاددی بائی وال تے تُسا میری لاش تے 12 محرم کو آئے ہو اوہلے کائنات دے امیر دی دھیرہ جنونی ہے رو کے آدھیے بھین دی مجبوری بن گئی آئی کٹیاں یا رگاں چو آواز آئے ڈسا تسائی کیڑی مجبوری بن گئی آئی رج رونی ہے رسیاں لے ہاتھ برا دی لاش رکھے حکل ماں کے آدھیے کیا ڈساواں عباس دا قاتل ساڑے خیمے آوے تے باؤندے رکھلو تاریا او تینڈا کن گیا زامن پر دیا دا میں تو تنزل پچھ دا ریا تینڈا کن گیا زامن پر دیا دا میں تو تنزل پچھ دا ریا بی بی آدھیے اکبر دا قاتل لیلہ دے سامنے
تائیں حسداریا او جدہ لان لگا دور دی تینڈی دے میں کوں قتل تینڈا آدھی ای اپنے مرائیاں ویر او باکر تے سجاد بھائی چو بچا او بھین دا چھیکڑی سلام بھین شام پئی ویندی اللہ علیہ صلوات آوازے بلند حضرات گرامی سادات و مومنین موالیان حیدر قرار سلام علیکم توفہ یاوی مدد میں نجیب نے اس ویلے جناب کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لرائب کتاب بچوں تیسرے پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 33 دی تلاوت اشرف حاصل کیتا ہے مالک پانی آن دی کھوڑی بچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمان توڑا میرا آمنا اس عظیم بارگاہ وچ مولا قبول فرمائے ملک پاکستان افواج پاکستان دی مولا حفاظت فرمائے صدقہ آل محمد کا بالخصوص ہڑے بار میں آقا دا ظہور جلد نازل فرمائے شیعہ سنی بھائیو جڑی میں آیت پڑھی ہے یاد رکھنا تمام علماء اسلام اس بات تے متفق نے کہ جدوں میں کوئی قرآن دی آیت نازل ہوندی ہے سب تو پہلے اس نے شان نزول تے غور کری رہا شان نزول تو مراد کی ہے شان نزول تو مراد کی ہے کہ اے وے کہ آیت کن حالات وچ نازل ہوئی دن نو نازل ہوئی یا رات نو نازل ہوئی کسے میدان تے آئی یا پھر کسے پہاڑ تے آئی آیت کسے کار وچ آئی یا پھر کسے غار وچ آئی شیعہ سنی بھائیو شان نزول تو مراد کی ہے شان نزول تو مراد ہے کہ کنا لوگاں واسطے رحمت بن کے آئی ہے کنا لوگاں واسطے لعنت دا پیغام لے کے آئی اے جڑی میں آیت پڑھی ہے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 شیعہ سنی بھائیو اے جدو آیت نبی پاک تے نازل ہوئی نبی پاک دے کول ایک بندہ بیٹھا سی تاریخ وچ دا نام ملدا ہے حکم بن عاص اے مروان دا بھی ڈیڈی جان ہے شیعہ سنی بھائیو اس وقت تے قرآن لکھیا جاندا سی درختاں دے پتیاں تے درختاں دی چھالاں تے ہن تے تاج کمپنی والے بھی قرآن چھاپ چھاپ کے کڈی آوندے نے اس وقت پریس دا دور ہی کوئی نہیں سی نبی پاک صاحب الاولاق نے ارشاد فرمایا حکم بن عاص نو کہ آیت قرآن دی لکھ حکم بن عاص نے آیت کے لکھی حکم بن عاص نے لکھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل مروان علی العالمین یعنی انہیں آل عمران دی جگہ تے آل مروان لکھ چھوڑیا سرکار نے پوچھا کہ لکھے انہیں پڑھ کے سنائی انہیں لکھا میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین انہیں آیت سنائی صحیح لکھی غلط نبی پاک نے فرمایا جڑی جگہ تے تو آیت لکھی منو ذرا بخا تے صحیح جتھے لکھا ہے نا آیت اعلیٰ مروان اتھے انگوٹھا نہ کہندا یا رسول اللہ یہاں سے دیکھیں شیعہ سنی بھائیو اچانک کالی کملی والے دا چہرہ غضبناک ہویا نبی پاک صاحب الاولاق نے ارشاد فرمایا اس نبی نو دھوکا دین دی کوشش پیا کرنا جنوں اے بھی پتہ ہے تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں وچ بچہ کیدا ہے تو اس نبی نو دھوکا پیا دینا ہے سرکار فرمایا قوموا انی نکل جا میرے دربار سے شیعہ سنی بھائیو دا مطلب ہے اتھے ایسا کوئی عمران نام دا بندہ چاہیے جدے تو سڑ پوج کے حکم بن عاص نے آل عمران دی جگہ تے آل مروان لکھ چھوڑیا اتھے کوئی یہ نہ آکھے جی آل عمران تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد نے یا عیسیٰ دے نانا نے شیعہ سنی بھائیو ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں وہ دو ہی مراد ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ موسیٰ نبی ہے لیکن موسیٰ نبی صرف قوم بنی اسرائیل واسطے نبی ہے انہاں دے والد دا نام عمران ہے لیکن صرف ایک قوم بنی اسرائیل واسطے نبی نے عیسیٰ دے نانا بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ بائبل مقدس ہے عیسیٰ یا نبی کہتا ہے کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں یعنی میں گواچیاں بھیڑاں لبن آیا یہ مطلب ہے ایسا کوئی عمران نام دا بندہ چاہیے جس دی حکومت صرف ایک قوم تے نہیں بلکہ سارے جہانہ تے جس دی اولاد دی حکومت ہوئے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ سارے جہانہ واسطے جس دی اولاد دی حکومت ہوئے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھیو بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے و ناف تک قرآن پڑھ جو تاریخ دا مطالعہ کر جو احادیث دا مطالعہ کر جو تو شیعہ سنی بھائیو کچھ بندے حضرت ابو طالب علیہ السلام دی شان کی گستاخی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا یہ غلط پروپیگنڈا کیتا جاتا ہے تو شیعہ سنی بھائیو نہ روایتاں اکٹھیاں کیتیاں نے ابو طالب علیہ السلام تے کفر دے فتوے لان تے تو روایتاں بڑیاں نے 3 تو میں 3 دا رگڑا 1 منٹ چ کڈنا 5 12 14 دے سڑ کے وہ جڑیاں روایتاں انہاں 3 کڈیاں پہلی روایت وہ پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک دے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھیا یہ روایت کی دی عبداللہ ابن عباس دی
شیعہ سنی بھائیو جڑے ریسرچ نو پسند کرتے ہو منو دسو عبداللہ ابن عباس پیدا کدو ہوئے نے؟ وہ پیدا ہوئے نے شیب ابی طالب وچ، یعنی جدو حضرت ابو طالب دا وصال ہویا ادو عبداللہ ابن عباس 40 دن دے بھی نہیں سن، تے 40 دن دے بچے نو کیویں پتہ لگ گیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا؟ پہلی روایت پیش کرتے ہیں۔ دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ آدھے نے کہ نبی پاک دے چاچا نے کلمہ نہیں پڑھیا، ابو ہریرہ کول سن تے انہاں آکھیا چاچا پڑھ کلمہ چاچا پڑھ کلمہ، تے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ دی۔ تے شیعہ سنی بھائیو منو دسو ابو ہریرہ مسلمان کدوں ہوئے نے؟ مدینے کدوں آئے نے؟ 7 ہجری نو، تے ابو طالب دا وصال ہوا ہجرت تو 3 سال پہلے، 7 تے 3 10 سال بعد ابو ہریرہ مدینے پہ آتے ہیں، انہوں نے کیویں پتہ لگ گیا ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا؟ اے دوسری روایت ہے۔ تے تیسری روایت تو پیش کرتے ہیں قرآن دی آیت پڑھتے ہیں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ فرمایا اے میرا سونا حبیب، اللہ جس کو چاہے ہدایت کر سکتا ہے، اے سونا حبیب تو جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا۔ اے آدھے نے جی نبی پاک نے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھیا تے اے آیت تاں آئی ہے۔ جتوں تک میری آواز آ رہی ہے دعوت فکر دے رہے ہیں شیعہ سنی کسے گروہ نال اگر تیرا تعلق ہے میری گل یاد رکھی، شیعہ سنی بھائیو آؤ رل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پوچھنے اے آیت کتھے آئی؟ ترمذی شریف دے حاشیے تے لکھا کہ نازلت حاضل آیات فی اللحاف، وہ لکھتے ہیں کہ آیت لیف وچ آئی ہے۔ برادران اسلام نے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ آیت لیف وچ آئی ہے، نہیں گرمیاں والی آیت نہیں سردیاں والی آیت ہے۔ غور ہے وہ آدھے کہ میں نبی پاک دے گھر ساں تے میں بستر دے وچ ساں اپنے تے قرآن دی آیت لتھی، منو دسو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کدوں ہویا؟ بی بی پاک آئے کدوں گھر آئے نے انہاں دے گھر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گھر کدوں آئی نے؟ 1 ہجری نو، تے ابو طالب دا وصال ہویا ہجرت تو 3 سال پہلے۔ امی جان فرمائندیاں نے آیت لیف وچ آئی، مولوی آندا ہے ابو طالب دے بارے آئی ہے، مولوی دی منی ہے یا ماں دی منی ہے؟ اے 3 روایتاں شیعہ سنی بھائیو، چوتھی گل ہی کوئی نہیں، جتنی ریسرچ کر لو 3 روایتوں تو بعد کوئی گل لبھی نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ کفر دے فتوے جڑے لاندے نے انہاں یہ روایت پیش کی ہے۔ یہ یاد رکھیو سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کتاب ہے، صفحہ 166 جلد اول ہے، وہ دے وچ لکھا ہے کہ روایات کی تدوین بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی، یعنی بنو امیہ دے دور وچ روایتاں کڑیاں گئیاں نے، یعنی آل محمد دی شان وچ کوئی بھی آیت حدیث آمدی سی بنو امیہ دے مقابلے تے کوئی حدیث کر لیندے سن۔ میں 2-4 روایتاں سنا دینا تاکہ اس دور کا نقشہ تواڈے سامنے آ جائے۔ میں اج کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف ابو طالب علیہ السلام دی عظمت نو شہید کرنے واسطے جڑے تیر چھڈے نا منافقاں نے انہاں دی مائلوگاں تروڑنیاں نے۔ غور ہے، یعنی انہاں روایتاں پیش کیتیاں۔ شاہ ستا دی کتاب پہلی روایتوں پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے حدیث تساں سنی ہے نبی پاک دی کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے تے حدیث ہے محمد مصطفیٰ دی۔ جدو بنو امیہ اگے چڑھی نا انہاں نال اضافہ کر چھوڑیا، انہاں آکھیا مولا علی علیہ السلام دروازہ نے، پاک رسول شہر نے، فلانا بندہ چھت ہے تے فلانا بندہ ستون ہے تے فلانا بندہ دیوار ہے۔ نبی پاک نے صرف دروازہ آکھیا سی، مولوی نے پورا کوٹھا ہی چھت دیتا ہے۔ توجہ رکھنا تے جنہیں روایت کڑی انہوں یہ نہیں سی پتا کہ پرانے زمانے میں شہراں دے صرف دروازے ہی ہوندے سن، نہ دیوار ہوندی سی تے نہ چھت ہوندی سی۔ فتاوی حدیثیہ ابن حجر مکی کے رائٹر نے فتاوی حدیثیہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہاں تک حدیث ٹھیک ہے، فلان و فلان نے، نبی نے نہیں فرمائی، بندیاں کولو لائی۔ یعنی برادران اسلام اپنی کتاب سے لکھی ہے کہ بندیاں کولو لائی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے شاہ ستا جی نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا حسن حسین جنت جوانہ دے سردار نہ دا بابا علی نہ کوئی فضل۔ اے حدیث آئی محمد مصطفیٰ سرکار دی کہ حسن حسین جنت جوانہ دے سردار نے۔ جدو بنو امیہ اگے چڑھی انہاں نال اضافہ کر چھوڑیا، انہاں آکھیا نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا حسن حسین جنت جوانہ دے سردار نے تے فلانا فلانا بندہ جنت وچ بڈھڑیاں دا سردار ہے۔ جتنے مومن بیٹھے میں تمہیں ایک گل دس دیا، جنت میں کسی بڑھڑے نہیں جانا،
میں ممبر تے کھلوتیا گل کوڑی نہیں پہ کرتا، جنت میں کسی بڑھڑے جانا ہی نہیں۔ شرح ابن الحدید وچ کتاب ہے، شرح ابن الحدید، وہ موجود ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد مذاہبی فرماندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مائی آ گئی، انہیں آخیا یا رسول اللہ، اللہ کے دعا کرو اللہ منو جنت دے۔ نبی فرمایا جنت کی کسی بڑھڑی بھی نہیں جانی، بڑھڑی بھی نہیں جانا۔ انہیں آخیا یا رسول اللہ تسی ظاہری طور تے اعلان نبوت کیتا 40 سال تو بعد، اگر تسی جوانی چ اعلان نبوت کر دے میں جوانی چ تہاڈا کلمہ پڑھ دی تسی آپ لے غور ہے۔ سرکار نے آخیا جنت کسی بڑھڑی جانے نہیں، وہ کنڈ بلا کے مائی ٹور پئی۔ اسے اسنا عباس ابن عبد المطلب کا گزر ہویا، وہ مائی نے آخیا توں جو نبی دا چاچا ہے تے نبی ہے کہ میری سفارش کر اللہ منو جنت دے۔ عباس ابن عبد المطلب آئے، نبی پاک نے آخیا کہ مائی واسطے دعا کرو اللہ نو جنت دے۔ نبی پاک فرمایا تو وہ دی گل کرنا جنت تے کسی بڑھڑے بھی نہیں جانا۔ ایسے اسنا حضرت بلال دا گزر ہویا، نبی پاک فرمایا جنت میں کسی قالن صلوات پڑھے بابا سے بلندر۔ یعنی نبی پاک مزاح فرمایا، نبی پاک نے حضرت بلال کو آخیا جہاں مائی نو لایا کدھر ایسے کام میں چینا لیلا نہ ہو جائے، انہوں بلا کے لے آیا۔ وہ مائی دوڑ دی ہوئی آئی کہ یا رسول اللہ کی کوئی وہی لتھی ہے کہ اللہ منو جنت دے دا دوبارہ بلایا۔ نبی پاک صاحب اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنی پہلی گل تے قائم ہے جنت وچ کسے بڑھڑے نہیں جانا، نہ کسے بڑھڑے نہیں جانا ہے۔ مائی نو آخیا کیا تو سورہ واقعہ دی تلاوت نہیں کیتی؟ آواز قدرت آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ اس دی تشریح ترمذی شریف ہے، جلد نمبر دی 2 ہے 275۔ شیعہ سنی بھائیو دے وچ موجود ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ نے ارشاد فرمایا میں سچ آخیا جنت وچ نہ کسے بڑھڑے جانا نہ بڑھڑی جانا ہے۔ ہاں جنت وہ 700 میل دے فاصلے تے ہون گے، جنت وچ ایسی خوشبو آئے گی جنہوں سونک کے کوئی مائی نہیں رہے گی، وہ جوانی لوٹ آئے گی زلیخا دی طرح۔ یعنی وہ جوانی لوٹ آئے گی زلیخا دی طرح، کوئی بڑھڑا نہیں رہے گا، وہ بھی این شباب وچ آ جائے گا۔ یعنی پتہ چلیا کہ بنو امیہ نے حدیثاں کڑیاں نے، روایتاں کڑیاں نے۔ اسی طرح نبی پاک صاحب اللاق دی حدیث ہے، نبی پاک صاحب اللاق نے ارشاد فرمایا جنہاں دے دروازے مسجد نبوی وچ کھلدے نے اپنے دروازے بند کر دے سوائے میرے ویر علی دے دروازے دے۔ مولا علی دا دروازہ کھلا رہے باقی سارے بند کر دے، کیونکہ کچھ بندے بے غسلے وڑ آؤندے سن، سرکار نے ڈکا لا چھڈیا۔ بندے کٹھے ہو کے یا رسول اللہ علی دا دروازہ کھلا رہے تو ساڈے دروازے بند۔ نبی پاک نے آخیا میں وہ کام کیتا جڑا اللہ میرے نے مینوں حکم کیتا ہے۔ وہ بنو امیہ نوں پتہ لگا اس گل دا تے انہاں نال روایت بعد اضافہ کر چھڈیا۔ سیرت النبی دا میں حوالہ دیتا ہے، داتا درباروں میں کتاب لب جے دی، وہ تے لکھیا کہ بنو امیہ نے روایتاں کڑیاں نے۔ شیعہ سنی بھائیو جدو بنو امیہ نوں پتہ لگا انہاں روایت کڑی، انہاں آخیا نبی پاک صاحب اللاق نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی دا دروازہ کھلا رہے تے پہلے خلیفہ دی کھڑکی کھلی رہے۔ خوخا عربی چ کھڑکی نو خوخا آندے ہیں۔ تے ابن حجر اسقلانی نے فتاوی اپنے لکھیا ہے، فتاوی حدیثیہ وچ دوسرے فتاوی وچ بھی روایت موجود ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں نے لکھیا کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ نبی کا جس کی کھڑکی کھلی رہے، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ نبی کا پہلا خلیفہ ہے، حقہ خلیفہ ہے، سچا خلیفہ ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں میں آنا ٹھیک ہے انہاں وہ تے پہلا خلیفہ ہو گئے، خلیفہ اول تے جنہاں مولا علی دا پورا دروازہ ہی کھلا ہے، وہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ توجہ ہے؟ تے جدی آخدے نا شیعہ سنی بھائیو کھڑکی کھلی رہے، کتاب السوائق البرقہ علامہ ابن حجر مکی اس دے رائٹر نے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں دا گھر ہی مدینے تو 3 میل دور سی۔ ہوں میں آخا میرا گھر کلے وال سجدہ ہے تو میرے گھر کی کھڑکی لا دے مسجد کھلتی ہے، میرے تو بڑا پاگل کہڑا ہوئے گا؟ غور ہے؟ یہ یاد رکھنا شیعہ سنی بھائیو بنو امیہ نے روایتاں کڑیاں نے جڑیاں شان چاندیاں سی آل محمد دے۔ یہ میری گل ایک یاد رکھیو بھائی، بسم اللہ تو لے کے سینے والناس کا قرآن پڑھ جو، تاریخ دا مطالعہ کر جو، حدیث دا مطالعہ کرو۔ ہمیشہ اللہ نے قرآن وچ معصوم دی گل نو اپنی گل آکھی ہے، معصوم دے کم نو اپنا کم آکھیا۔ کسے کافر مشرک دی گل نو اللہ نے اپنی گل نہیں آکھی، کافر مشرک دے کم نو اللہ نے اپنا کم نہیں آکھیا۔ میں قرآن دیاں 2-4 آیتاں سنا دینا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان دے بارے، توجہ ہے؟ آواز قدرت آندی ہے، 27واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرا سونا حبیب اس وقت تک تو کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ یعنی گل تیری نہیں، گل میری ہے۔
نام پارے سورہ انفال کے بعد قدرت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوا مولا علیہ السلام خانہ کعبے چ ہیں تے امام شافعی تے عربی چ پورا قصیدہ لکھیا ہے ایک شعر ہوتا سنا دینا امام شافعی لکھ دینے کے والدات ہو فل حرام المعظم امہ تابت و تاب ولید والمولد امام شافعی کہندے نے میں اس علی دی تعریف کی کراں جڑا آیا ہی کعبے وچ انہاں کہ میں تعریف کی کراں آیا ہی کعبے وچ تے جڑے بندے آکھن نہیں جی پنج تن پاک ساڈے جے یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں محمد والے محمد نور نے حاضر و ناظر نے انہاں دی آمن ساڈی طرح دا نہیں انہاں دا ظہور ہوندا ہے دعائے سحر آقا خمینی صاحب دی لکھی کتاب ہے ایران دے وچ موجود مجتہد ہے دنیا تو پردہ کر گئے انہاں شیعہ سنی بھائیو انہاں کول کسے پوچھا اہل بیت دی تعریف کرو انہاں آکھیا میں انہاں دی تعریف کی کراں وہ تے سارے انہاں آکھیا بے شک میں مجتہد ہوں لیکن میں ان کی شان بیان نہیں کر سکتا وہ تو سارے کے سارے قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں نازل ہوتے آقا خمینی صاحب دی لکھی کتاب تے نہیں جی پنج تن پاک ساڈے جے جڑا مولوی مفتی آ کے نہیں پنج تن پاک ساڈے جے شرع تے شرم نہیں تے میں کردا بھی نہیں جتے مولوی آیا آ جگہ پلیت مائی پلیت تے جمن والا بھی جمیا ایک تے پلیت ترے جگہ پلیت مائی پلیت ٹھیک ہے جی شرع تے شرم نہیں تے میں کردا بھی نہیں جتے مولوی آیا آ پلیت جے جگہ کچی ہوے پٹوا کے پٹوارے سٹوائی جاندی جے جگہ کچی ہوے تے پیپ لا کے ویپراں دے نال رگڑ کے مولوی دی گندگی گندے نالے ڈڑائی جاندی او مسلماناں جتھے شیعہ دا مولا علی آیا کائنات تے مولیاں نوں سنے داڑھی چکایا جاندا ہے جو کلی کے آمن بھی جائے وہ بندے مولا دا مقابلہ کرتے ہیں مالک درجات بلند کرے بسم اللہ انشاءاللہ جی زندگی رہی تو پڑھا دے جی 27 محرم جو بھی ملے میرے استاد بھی پڑھنا سی بس انہوں نے کوئی مسئلہ مسائل پابندی لگی ہے جہاں بیان ہے تمام مومنین دعا کرو کہ آزاداری دے جڑے دشمن نے مولا انہوں نے اس تو نابود فرمائے بالخصوص ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام تے سانو قدم رہنے دی توفیق عطا فرمائے ثابت قدم شیعہ سنی بھائی کدی بھی انہاں دا تم مباحثہ مناظرہ کرے کہ نہیں جی یہ ساڈی طرح دے نے حضرت ابو طالب تے کدی بھی کفر تے فتوے نہ لائیں یہ تے تیری کدھر ساری نسل کافر نہ ہو جائے کدی فتوے نہ لائیں کہ نعوذ باللہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا یہ غلط پروپیگنڈا ہے پنجویں شہنشاہ ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں کہ لو وضع ایمان و علی سماوات فی الارض فی کفات و وضع ایمان و ابی طالب فی کفات الی راجع ایمان و ابی طالب پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان تے رہن والی مخلوق دا ایمان ایک کڑکڑی تے رکھ دتا جائے دوسرے ایمان تے ابو طالب دا رکھ دتا جائے پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں 14 طبقہ ہلکے نظر آون گے حیدر قرار تے والد دا ایمان بھاری نظر آئے گا پنجویں شہنشاہ دا فرمان شیعہ سنی بھائی حضرت ابو طالب تے وہ ہستی ہے جنہ سب تو پہلا شیعہ سنی بھائی انہوں نے کلمہ پڑھایا سارے انہوں نے بارے غلط پروپیگنڈا کیتا جانا ہے جنہیں کلمہ نہیں پڑھے ابو طالب وہ ہستی ہے جنہیں سب تو پہلے نعت پڑھی ہے محمد مصطفیٰ دی تے جے پہلا ہی نعت ہاں نعوذ باللہ جہنمی ہوئے تے آج کل تے کاری مفتی گئے آج کل بندے پتہ کہ نال دے کرو چوری دی چنڈی چاہ کہنے نے میں میلاد منا رہا ہوں تے سرکار نے عربی میں شیعہ سنی بھائی موجود ہے کہ 4000 عربی نعتاں پڑھیاں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پاک رسول دی شان میں 4000 ابو طالب وہ ہستی ہے ایک باری قید پی گیا مکے دے وچ نہ بارش بھی ہوندی کوئی لات والے پاسے جائے کوئی منات والے پاسے جائے کوئی بت والے پاسے جائے کوئی بتنی والے پاسے جائے برادران اسلام کی کتابیں لکھیا شواہد النبوہ کتاب وچ موجود ہے اس وقت شیعہ سنی بھائیو کچھ عرب دے بندے آکھیا تسی کیوں ابو طالب پاسے پہ جاندے ہو تانوں نہیں پتہ تواڈے وچ ابراہیم دے دین دا مبلغ اعظم ابو طالب بیٹھا ہے ابو طالب بیٹھے وہ بندے اکٹھے ہو گئے بسم اللہ بندے اکٹھے ہو گئے انہوں نے آخیا جی تسی دعا کرو بارش شیعہ سنی بھائی حضرت ابو طالب علیہ السلام پاک رسول دا سن مبارک 6 یا 7 سال دا سی ابو طالب علیہ السلام نال لیا محمد مصطفیٰ نو تے خانہ کعبے دے کول جا کے کمر مبارک پاک رسول دی لائی تے مالک دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ تانوں واسطہ یہ سونے محمد دا بارش ہوے
اتنی بارش ہوئی چھتاں ڈگنیاں شروع ہو گئیں. بندے آئے ابو طالب کولے اے علی دے بابا بارش رکوا ہوں تے کوٹھے ٹہنا بھی شروع ہو گئے. نہیں جی پھر بھی آخر نہیں جی نہیں جی. ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہیں. تو اس کافر نو پوچھو محمد مصطفیٰ دا لکھا ہاں کون ہے؟ بسم اللہ یا علی. شیعہ سنی بھائیو نکاح کنے پڑھیا ہے؟ پاک محمد مصطفیٰ دا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. حق مہر ادا کیتا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. شیعہ سنی بھائیو برادران اسلام دی کتاباں وچ موجود ہے. شیعہ دی کتاب اول انوار وچ موجود ہے. نبی پاک صاحب الاولاق دے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا تعریف ہے اس اللہ دی جس نے سانو ابراہیم دے دین دا مبلغ بنایا, اسماعیل دی ذریت بنایا, کعبے دا سانو محافظ بنایا, لوکاں تے سانو حاکم بنایا ہے. نکاح دے سیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ دے چچا عمر بن اسد منہ بول کتنا حق میں چاہیے ابو طالب اپنی جیب وچوں ادا کرے گا, اپنی جیب وچوں ادا کرے گا. بسم اللہ. یعنی حق مہر ادا کیتا. حق مہر کتنا ادا کیتا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے؟ 300 اونٹ. کیڑے اونٹ؟ عام اونٹ نہیں, سرخ اونٹنیاں عرب وچ مشہور. اج کل جویں پراڈو کسے کول ہوندی ہے نا عرب وچ سرخ اونٹنیاں بھی اس وقت کسے کول ہوندیاں سن. تے ابو طالب علیہ السلام نے 300 اونٹ ذبح فرمائے تے 300 اونٹ حق مہر دیتا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم. تے جناب خدیجہ کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ نہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہے جنہیں سب تو پہلے نبی دے نال کھلو کے نماز پڑھی, جنہیں سب تو پہلے نبی دی نبوت کی تصدیق کی ہے. شیعہ سنی بھائیوں میں نبی دیا دوریاں بھی ہیں. نبی جناب خدیجہ دے بارے دسنا چاہنا فرق کی ہے. ہزاروں مال بیت المال وچوں وظیفہ کھا کے ام المومنین بننا اور گل ہے, ساری دولت اسلام تے لٹا کے خدیجہ بننا اور گل ہے. ساری دولت اسلام تے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ لٹا دیتی ہے. ساری دولت اسلام دے لٹا دیتی جناب خدیجہ الکبریٰ. شیعہ سنی اللہم صلی علی محمد. اے کو میرا مقررانہ جملہ نہیں, یہ میں دلائل دیا تھا. شیعہ سنی میں دلائل دے رہے ہیں, کتاباں دے حوالے دے رہے ہیں. شیعہ سنی بھائی یاد رکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے سنادی دے کریش نے آخیا دولت باہر کڈ ہیں کمریاں وچوں جنی بھی ہیں. یاد رکھنا جناب خدیجہ دی دولت کتنی سی؟ 90,000 اونٹ ہیرے جواہرات دے نال لدے ہوئے تجارت واسطے زہرا دی ماں دے تیار رہندے سن. جس دے 90,000 اونٹ ہون وہ دے نوکراں دا آپ اندازہ کر لو. سنادی دے کریش نے آخیا کڈ ہاں میری دولت کمریاں چوں باہر. دولت باہر کڈی, ایک پہاڑ بن گیا دولت دا, ہیرے جواہرات. اینی دولت ہو گئی اس پاسے دا رضی اللہ, دوجے پاسے دے رضی اللہ نظر ہی نہیں سی آوندا. اینی دولت ہو گئی جناب خدیجہ. سنادی دے کریش نے آخیا جناب خدیجہ نے دولت کدی ہے؟ انہیں آخیا مخدومہ تہاڈی ہے. جناب خدیجہ فرمایا اگے تو میری سی, ہوں میرے مخدوم محمد مصطفیٰ دی ہے. بی بی فرمایا محمد دی گل مندے جاؤ, جنہ مال چاہیے چاہتے جاؤ. اے ساری دولت اسلام تے لٹا دیتی. کفن واسطے بھی کپڑا نہیں چھڈیا. اللہ نے آخیا خدیجہ تو کفن واسطے بھی کپڑا نہیں چھڈیا. اللہ نے آسمان تو کفن بھیجا. اللہ آخیا اگر میں اللہ ہو کے تیرا کفن آسمان تو نہ بھیجا میں اللہ ہی نہیں. حسنین کریمین دے جوڑے نہیں آئے, پاک سیدہ دا کفن بھی آسمان تو آیا. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ چھوٹی ہستی نے نہیں. برادران اسلام دی کتاب البدایہ و نہایہ جلد 5 وچ علامہ کثیر شامی لکھتے ہیں کہ صحیفہ آدم تو لے کے عیسیٰ دی انجیل تک بی بی کل آسمانی کتاباں دی عالمہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 300 اونٹ ذبح فرمائے جدو سرکار دا ولیمہ کیتا گیا. شیعہ سنی بھائیو حضرت ابو طالب علیہ السلام خانے کعبے کولے کھلو کے تے بلند آواز نال آکھیا او مکے دے کافرو مشرکو. جڑا لوکاں نوں کافر مشرک آکھے آپ کافر ہوے دا نہیں. اور ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک کوئی بڑے تو وڈا کالا کافر گھر وچ روٹی نہیں پکائے دا, میں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ دا ولیمہ کراں گا. اوتھے بھی سرکار 300 اونٹ ذبح فرمائے.
وہ عقل نو ہاتھ مار مفتی 300 منٹ کھا کے تے ڈکار بھی نہیں لیا ابو طالب نے ہیں ایک بھونکیا سی اشرف جلالی پاک سیدہ دی نے توہین کیتی ہے میرے استاد تے کتاباں لے کے مگر ہو کے ڈالر ٹر گئے مالک زندگی دراز فرمایا علامہ حضرت عباس حیدری صاحب دی جنہیں علی ولی اللہ پڑھن والے نے سب دی مالک حفاظت فرمائے تے جنہیں علی ولی اللہ دے دشمن منکر مر کے جہنم میں ٹر گئے نے مالک انہاں دی دنیا اور چھتراں وچ اضافہ فرمائے قبولیت دا ٹائم ہے کہ دعا قبول ہو جاندی یہ چھوٹی عصمت نہیں جناب ابو طالب علیہ السلام دی ایک کلمہ رسول دا پڑھ کے کدی بھی نہ آخی کہ ناؤز باللہ محمد و آل محمد ناؤز باللہ پتہ نور ہے نے کہ نہیں علم غیب رکھتے ہیں نے کہ نہیں یہ حاضر ناظر ہے نے کہ نہیں یہ کدی نہ گل کری شیعہ سنی بھائیو علم غیب بھی رکھتے ہیں حاضر و ناظر بھی نے یہ نور نے میں نور دے حوالے نال ایک دو روایتاں سنانے تھکے تو نہیں بیٹھے اگر کوئی نہ آئے تو میں پڑھتا رہوں گا صلوات پڑھے بابا دے بلندر منو برداشت کرنا پوے گا جی اصول کافی ہے صفحہ 379 ہے چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں نورنا من نور ربنا کشفائے من الشمس من الشمس چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساڑھے نور اپنے نور تو جدا کر کے ساڑھے نور بنائے نے سوال کرنے والے نے آکھیا مولا اللہ نے تواڈے نور جدا کیتے نے اپنے نور تو اللہ کٹ نہ گیا تھوڑا نہ ہو گیا یعنی نورنا من نور ربنا کشفا شمس من الشمس یعنی اللہ ناقص نہ ہو گیا مسلمانہ توحید سمجھ نہیں سی آویں جے معصوم دا فرمان نہ ہوندا یہ جڑا میں تانوں سنایا معصوم فرمایا سورج نو ویکھیا جے انہاں کہ جی ویکھیا جڑیاں زمین تے کرنا نہیں تانوں کیویں پتہ نہیں کہ جڑیاں زمین تے کرنا آ رہی نے اشواواں آ رہی نے سانوں دس رہے نے کہ پیچھے سورج ہے معصوم فرمایا جی تم پتہ لگا کہ پیچھے سورج کی شواواں جڑیاں زمین تے آ رہی ہیں دس رہی ہیں کہ پیچھے سورج ہے اسی طرح اسی دسنے ہیں کہ پیچھے خدا ہے یہی وجہ کہ جدو تیرے میرے 6ویں امام پاک نو دربار بلایا نا منصور دیوانگی نے یہ 6ویں امام پاک دے دور دا حاکم سی تے بڑا لالچی سی دانے دانے تے مردا سی انہیں معصوم نو بلایا دربار دے وچ امام نو 6ویں امام نو معصوم دا مذاق اڑانے واسطے جو ہی معصوم دربار دے داخل ہوئے منصور دیوانگی کے جادوگر منتر پڑھنے شروع کر دیتے جلال وچ آیا حیدر قرار دا پتر سامنے تصویر تے شیر چھپیا شیر کی طرف دیکھ کے آدھے کون آساتان شیر ہو جا بابا جی زندہ شیر تصویر چو باہر نکل آیا دیوار تے شیر چھپیا آئی زندہ شیر باہر آ گیا اس وقت 6ویں امام پاک نے شیر کی طرف دیکھ کے کون آساتان شیر ہو جا شیر باہر آیا انہیں منصور دیوانگی کے جادوگر کھا گیا منصور دیوانگی بے ہوش تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا اٹھ کے کہندا مولا صادق میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھیا محمد رسول اللہ بھی پڑھیا علی ولی اللہ بھی پڑھیا تسی امام ہی سچے ہو تسی امام ہی صادق ہو میرے جادوگر تے واپس کر دے معصوم فرمایا جب دربار فرعون وچ موسیٰ نبی گیا ہے تے موسیٰ دے اژدہا نے فرعون دے سارے اژدہا کھا گیا جو نے واپس کر دیتے تے میں بھی تیرے جادوگر واپس کر دینا یہی معجزہ وکھا کے جدو تیرا میرا 6واں امام دربار چوں باہر نکلیا نا تے ایک بندہ دوڑ کے آیا امام دی آواز دم نہ کہندا مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کن کہتا ہے اور آپ بھی کن کہتے ہیں اللہ کے کن کہنے اور آپ کے کن کہنے میں فرق کیا ہے پرواز در ملکوت کتاب ہے پرواز در ملکوت آغا خمینی صاحب نے لکھی کتاب ہے آغا خمینی صاحب نے لکھی ہے اور نہ صفحہ 47 کی معصوم دا فرمان لکھا کہ جدو پوچھڑا نے پوچھا مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے اور آپ بھی کون کہتے ہیں اللہ کے کون کہنے اور آپ کے کون کہنے میں فرق کیا ہے معصوم ارشاد فرمایا اللہ نام اللہ ہے حالات ہوگا فیا نانو ونانو فیا ہوگا اللہ نہ ہوگا ونانو نانو معصوم ارشاد فرمایا ہمارے اور اللہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی ہم ہو جاتا ہے آغا خمینی صاحب کا سرکار فرمایا اللہ نہ ہوگا کا نہ اس کے باوجود وہ ہے ہم ہیں ایتھے کوئی نہ کہ شرک کا تھوڑا شرک شیعہ کی کتاب عدت الداعی و نجاح السائی برادران اسلام کی کتاب بخاری شریف وہ حدیث قرب وافل ہے شیعہ کی کتاب حدیث قدسی ہے خالق فرمایا بندیا تو میری اطاعت کر میں تنوں اپنے کیا بنا دیاں گا یعنی کہ اللہ بنا دیاں گا نہیں سرکار میں تو میری اطاعت کر میں تنوں اپنے لیا بنا دیاں گا ہاتھ تیرا نہیں ہوئے گا ہاتھ ید اللہ دا ہوئے گا یہ تے عام بندے دے بارے روایت ہے جڑے ہوں جی اللہ دے نمائندے نے میری کی مجال ہے میں انہاں دی شان بیان کراں غور ہے
یہ نے علم غیب رکھتے ہیں، حاضر و ناظر نے، یہ وہ ہستیاں نے ہر سوال کا جواب یہاں کول۔ مدینے میں ایک یہودی آ گیا، شیعہ سنی بھائیو، انہیں آ کے انہوں کو سوال کیا جنہوں نے گھروں کوئی شاید نہیں سی لبھی۔ وہ یہودی نے سوال کیا بندے تو نے آخیا مینوں دس ہاں وہ کہڑی شہر ہے جڑی ایک دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، سات ہے اٹھ نہیں، اٹھ ہے نو نہیں، نو ہے دس نہیں، دس ہے گیارہ نہیں، گیارہ ہے بارہ نہیں، بارہ ہے تیرہ نہیں۔ وہ بندہ اگلا چپ ہو گیا، انہوں پتہ سوال کا جواب ہی نہ آیا۔ شیعہ سنی بھائیو اس وقت سلیمان محمدیوں کے موجود ہونا کہنا چھڈ میں تینوں اوہدے کول لے جا جڑا حق دا امام ہے۔ بابا جی وہ مولا علی علیہ السلام کو لے آیا، وہ یہودی نے وہ دوبارہ سوال کرایا کہڑی شے کہڑی ایک کے دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں۔ بابا ثقلین شاہ جی مولا علی علیہ السلام فرمایا اللہ ایک کے دو نہیں، آدم اور حوا دو نے تین نہیں، اولے لذم فرشتے تین نے چار نہیں، آسمانی کتاباں چار نے پانچ نہیں، روزیاں واجب نمازاں پانچ نے چھ نہیں، اللہ نے زمین و آسمان کو چھ راتاں بنایا ستاں نہیں، آسمان سات نے آٹھ نہیں، قیامت والے دن جنہ فرشتہ اللہ دا عرش اٹھایا انہاں فرشتے آٹھ نے نو نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جڑیاں ارمان نال کیتیاں گئیاں نو نے دا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال جنہ راتاں دا وعدہ کیتا گیا 10 سے 11 نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جڑے خواب بھی ستارے دکھے نے 11 نے 12 نہیں، کوڑیا حق دے امام 12 نے 13 نہیں۔ بسم اللہ، یعنی وہ ہستیاں نے جڑیاں ہر سوال کا جواب دے سکدیاں نے۔ یہ ولی نے سارے 12 امام امام معصومین علیہ السلام، انہاں دی ولایت تے کدی شک نہ کری نہیں تے رگڑیا جائیں گا۔ ولایت علی علیہ السلام دی بڑی اہمیت ہے۔ برادران اسلام دی کتاب ہے السوائق المورقہ، علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظمہ اپنے زمانے دے امام کعبہ نے۔ شیعہ سنی بھائیو لکھتے ہیں کہ خلیفہ دو ممبر تے خطاب کر رہے سن، انہاں آخیا شریف بندے نال پیار کرو، شریف بندے دی صحبت اختیار کرو۔ ایک بندہ اٹھیا نے آخیا تسی دسو گا سانوں شریف بندے دی نشانی کی؟ شیعہ سنی بھائی جڑا خلیفہ دوم دے پتر جواب دیتا یاد رکھن والا ہے۔ خلیفہ دوم نے فرمایا شیعہ سنی بھائیو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ شریف نہیں بن سکتا جب تک حیدر دی ولایت کا اقرار نہ کرے، مولا علی علیہ السلام دی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یعنی علی ولی اللہ بڑا ضروری ہے۔ بسم اللہ یا علی مدد منکر نے مولا دی ولایت منکر نے وہ یا علی مدد اس واسطے قائل بھی نہیں۔ شیعہ سنی بھائیو قرآن دے وچ یا علی مدد دا حکم ہے۔ یہ قرآن دی صورتاں پڑھ لو، قرآن دی آیتاں پڑھ لو۔ ایک اللہ دے پیغمبر گزرے نے نیک برگزیدہ بندے، سکندر ذوالقرنین، میں یا علی مدد دا حوالہ دینا۔ سکندر ذوالقرنین وہ ایک پنڈ بھی داخل ہوئے تو انہاں ویکھیا ایک سورج ڈبدا ہوا انہاں نظر آیا، پنڈ دے بندے کٹھے ہوئے، انہاں آخیا تو اللہ دا بندہ ہے، اللہ دا نبی ہے، ساڈی کوئی مشکل تے حل کر۔ انہیں آخیا کی؟ انہیں آخیا نال ایک پنڈ ہے اتنے قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ سانو بڑا تنگ کرتی۔ یاجوج ماجوج بابا جی ایسی قوم سی، ایک بڑکنے سن، یہاں دے کان اینے وڈے سن، ایک کان تھلے لے کے سوندے سن، بسترا بنا کے ایک اتنے لے لیندے سن۔ یعنی ایسی قوم سی جڑا اپنا بسترا نہ رکھتی سی۔ صلوات پڑھے بابا دے بلند۔ شیعہ سنی بھائیو انہیں آخیا تو ساری مدد کر۔ وہ سکندر ذوالقرنین نے آخیا تسی انج کرو پتھر لے کے آؤ، میں ایک ایسی دیوار بناواں گا کہ یاجوج ماجوج اس قوم میں داخل نہ ہونے دے، جڑی قوم اس پنڈ میں داخل ہی نہیں ہوئے گی۔ تے سکندر ذوالقرنین نے آخیا کہ تسی ضرور بھی ضرور میری مدد کرو، میری مدد دھیان دیں جی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ تے سکندر ذوالقرنین نے دوجے پنڈ والے بندے کو مدد منگی کیوں؟ غور ہے نا، یہ قرآن دا بات ہے۔ تو شیعہ سنی بھائیو ولایت علی دا بندہ منکر نہیں ہونا چاہیے، ولایت علی علیہ السلام دی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ دوم دے پتر عبداللہ بن عمر ممبر تے خطاب کر رہے سن، انہاں صحابہ دا ذکر شروع کر دیتا، پہلے دا ذکر، دوسرے دا ذکر، تیسرے دا ذکر۔
ایک مولا علی علیہ السلام کے چاہن والا بھی موجود آئی. انہوں نے کہا خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ بن عمر جب سے تو خطاب کر رہا ہے تو اصحاب کا ذکر کر رہا ہے تمہاری زبان پہ علی کا نام نہیں آتا. الریاض کتاب الریاض النظرہ میں موجود ہے کہ خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا یاد رکھنے والا. خلیفہ دوم دا پتر کہندا ہے اس دا میرا موضوع ہے صحابہ دی شان پڑھنا. جڑے جڑے صحابی ہے سن انہاں دی میں شان پڑھ چھڈی. علی کوئی صحابی ہے آندا علی تے اہل بیت وچ شامل ہے. میں صحابہ دے نال علی دا قیاس کیویں کراں جتھے مصطفیٰ اوتھے نفس مصطفیٰ ایتھے مصطفیٰ. شیعہ سنی بھائیو اے اہل بیت ہستیاں نے. قرآن دی آیت سورہ احزاب دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا ترجمہ ہے اے میرا سونا حبیب اے میری اہل بیت تم سے نجاست کو اس طرح دور رکھا گیا جیسے دور رکھنے کا حق ہے. ہر قسم کی نجاست کو پلیتی کو ایسے دور رکھا ہے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. تو تسی مومن پریشان نہ ہویا کرو فلانا بندہ مجلس وچ نہیں آمدا, فلانا بندہ ماتم نہیں کرتا, فلانا بندہ اہل بیت دا ذکر نہیں کرتا. جدو قرآن دا وعدہ ہے پلیت نے رہنا ہی دور ہے. اے ہستیاں اہل بیت ہیں. اے پیچھے جی ایک بل پاس ہونے کی کوشش کی گئی ہے جی اہل بیت نال جی تسی رضی اللہ لکھو. علیہ السلام نہیں لکھنا, رضی اللہ لکھنا ہے. شیعہ سنی بھائیو علیہ السلام دا اپنا مقام ہے, رضی اللہ دا اپنا مقام ہے. اسی کوئی صحاب دے منکر نہیں. جڑے نیک صحابہ ساڈے سراں دے تاج ہیں, ساڈے واسطے باعث فخر ہیں. میں اعلان کرنا کہ سلام ہو صحابہ رسول پر, لعنت ہو دشمن بطول پر. سلام ہو صحابہ رسول پر, لعنت ہو دشمن بطول پر. اسی کو صحابہ دے منکر نہیں, صحابہ دا اپنا مقام ہے. شیعہ سنی بھائیو میں دسنا چاہنا کی فرق ہے اصحاب محمد وچ تے اہل بیت محمد وچ. اور مسلمانہ یاد رکھی ایک صحابی قبر وچ جا سکتا ہے لیکن قبر دے عذاب کو بچا نہیں سکتا. ایک صحابی جنت تے جا سکتا ہے لیکن سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں کہلا سکتا. ایک صحابی ایمان قبول کر کے ایماندار تے بن سکتا ہے لیکن کلے ایمان. ایک صحابی دین قبول کر کے دیندار تے بن سکتا ہے لیکن کلے دین. ایک صحابی عبادت کر کے عبادت گزار تے بن سکتا ہے لیکن زین العابدین. ایک صحابی سجدے کر کے ساجد تے بن سکتا ہے لیکن سید الساجدین. اور مسلمانہ ایک صحابی چند بندیاں دے کہن نال سقیفے دے وچ خلیفہ تے بن سکتا ہے لیکن لکھاں دے مجمع کولوں اے نبی پاک کولوں آ سکدا کہ اللہم من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. پتہ چلیا اصحاب محمد اور نے, اہل بیت محمد اور نے. بڑا فرق ہے. اصحاب اہل بیت دا اپنا مقام ہے, اصحاب دا اپنا مقام ہے. اے انما جڑی میں آیت پڑھی ہے کلمہ حسر تو کلمہ حسر ہے. جڑے عربی گرامر جان جو میں آسان لفظاں بھی سمجھا دینا. اے انما لفظ کی ہے؟ انما اے وے کہ اگر قرآن دے شروع وچ کسی چنگی چیز دا ذکر آ جائے تے لفظ انما تو شروع ہو رہا ہے, سمجھو اس تو کوئی پاکیزہ چیز ہے ہی کوئی نہیں. اگر لفظ انما کسی آیت دے شروع کسی پلیت چیز کا ذکر آ رہا ہے سمجھو اس کو پلیت چیز ہے ہی کوئی نہیں. میں دو چار آیتاں قرآن دیا سنا دینا. آواز قدرت آ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والرجس من عمل شیطان. شیطانی فعل دنیا تے اور بڑے لیکن جس طرح دا جوا شراب شیطانی فعل ہے جگ تے ایسا فعل کوئی نہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. حرام چیزاں دنیا تے بڑیاں لیکن جس طرح دا مردار سور حرام ہے جگ تے ایسا کوئی حرام نہیں. انما المشرکون ناجسون. نجاساں پلیتیاں دنیا تے بڑیاں لیکن قرآن کہتا ہے جس طرح دا مشرک پلیت ہے جگ تے ایسے پلیتاں دا پلیت کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پاک آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے مسلمانہ لیکن یاد رکھی بڑے بڑی دنیا سے گزرے لیکن یاد رکھی جس طرح حالت رکوع وچ انگوٹھی دین والا مولا علی ولی ہے جگ تے ایسا ولی کوئی نہیں. اس آیت کو اللہ پاک نے انما نال شروع کیتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاک آدم کو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے لیکن جس طرح چادر تطہیر دے تھلے آمن والے پانچ پاک نے کائنات جنہاں دے جوڑ دا پاک ہی کوئی نہیں. کائنات جنہاں دے جوڑ دا پاک ہی کوئی نہیں.
اگر لوگ ان ہستیاں دی شان جان دے کدی بھی ثانیہ زہرا یزید تے دربار وچ نہ جاندی۔ خدا لعنت کرے یزید ملعون تے، اے حرام زادہ شراب دے نشے وچ دھوتا ہی۔ اس کو بادشاہ روم دلچی بیٹھا سی، وہ بول کے آندا کنوں قتل کیتا ہی۔ یاد رکھنا توحید و رسالت نہیں بچائی نہ بابے دی ولایت، بلکہ ویر دی شہادت بچاندیاں بچاندیاں پہنچی ہے یزید دے دربار وچ۔ اے ملعون شراب دے نشے دھوتا ہی، بادشاہ روم دلچی بیٹھا سی، انہیں کہا کنوں قتل کیتا ہی؟ یہ ملعون بول کے آندا چند باغی مارے۔ عزادارو جس وقت باغی دا لفظ آیا ثانیہ زہرا رو کے فرمایا فضا میرے تو پیچھے ہٹ جا، میں دربار وچ دسنا چاہنی ہاں میرا امیر حسین باغی نہیں نمازی ہے پتر رسول دا۔ عزادارو اس وقت دربار دے وچ ایک نبی دا نبینا صحابی نے آکھیا منو دسو کیڑا علی دا پتر دربار وچ آ کے خطبے پیا پڑھدا ہے؟ کسے آکھیا شکر کر تیریاں اکھاں کوئی نہیں، علی دا پتر نہیں، علی دی دھی دربار وچ خطبے پی دیندی۔ خدا اس سے لعنت کرے۔ اس ملعون تے نے ثانیہ زہرا نو پوچھیا ہے تیرے تے مصیبتاں تے بڑیاں بڑیاں آئیاں نے، لیکن سب تو زیادہ تیرے تے مصیبت کیڑی جا تے آئی ہے؟ جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملات کرتا ہوں، اس وقت ثانیہ جو کہ فرمایا جرت علیہ توائی محاتبت، اے یزید سب تو زیادہ مصیبت میرے تے اے آئی کہ علی دی بیٹی ہو کے تیرے جے شرابی نال گل کرنی پے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الظالمین۔ پاک آدم کو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے، لیکن جس طرح چادر تطہیر نے تھلے آمن والے 5 پاک نے کائنات جنہ دے جوڑتا پاک ہی کوئی نہیں۔ کائنات جنہ دے جوڑتا پاک ہی کوئی نہیں۔ اگر لوگ ان ہستیاں دی شان جان دے کدی بھی ثانیہ زہرا یزید تے دربار وچ نہ جاندی۔ خدا لعنت کرے یزید ملعون تے، اے حرام زادہ شراب دے نشے وچ دھوتا ہی۔ اس کو بادشاہ روم دلچی بیٹھا سی، وہ بول کے آندا کنوں قتل کیتا ہی؟ یاد رکھنا توحید و رسالت نہیں بچائی نہ بابے دی ولایت، بلکہ ویر دی شہادت بچاندیاں بچاندیاں پہنچی ہے یزید دے دربار وچ۔ اے ملعون شراب دے نشے دھوتا ہی، بادشاہ روم دلچی بیٹھا سی، انہیں کہا کنوں قتل کیتا ہی؟ یہ ملعون بول کے آندا چند باغی مارے۔ عزادارو جس وقت باغی دا لفظ آیا ثانیہ زہرا رو کے فرمایا فضا میرے تو پیچھے ہٹ جا، میں دربار وچ دسنا چاہنی ہاں میرا امیر حسین باغی نہیں نمازی ہے پتر رسول دا۔ عزادارو اس وقت دربار دے وچ ایک نبی دا نبینا صحابی نے آکھیا منو دسو کیڑا علی دا پتر دربار وچ آ کے خطبے پیا پڑھدا ہے؟ کسے آکھیا شکر کر تیریاں اکھاں کوئی نہیں، علی دا پتر نہیں، علی دی دھی دربار وچ خطبے پی دیندی۔ خدا اس سے لعنت کرے۔ اس ملعون تے نے ثانیہ زہرا نو پوچھیا ہے تیرے تے مصیبتاں تے بڑیاں بڑیاں آئیاں نے، لیکن سب تو زیادہ تیرے تے مصیبت کیڑی جا تے آئی ہے؟ جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملات کرتا ہوں، اس وقت ثانیہ جو کہ فرمایا جرت علیہ توائی محاتبت، اے یزید سب تو زیادہ مصیبت میرے تے اے آئی کہ علی دی بیٹی ہو کے تیرے جے شرابی نال گل کرنی پے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الظالمین۔ پیو چڑھاون آئے جڑے مکانے بیٹھو بس 2 یا 3 منٹ۔ علی اکبر گھوڑے تے بیٹھین، گھوڑے دی واگ میدان تو چاہیے، اکبر دا گھوڑا میدان تو ٹر رہا ہے، جوانو اکبر دا گھوڑا 5 قدماں تے آیا ہے، اکبر دے گھوڑے دی رکاباں جے کو مہندے والا ہاتھ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر دن کونے آزادی سجان تینی بہن کبرا، اکبر دن بہن رب دے حوالے، مات اکبر گھوڑے دیواگ چاہیے، اکبر دا گھوڑا میدان تو ٹر رہا ہے، اج اکبر دا گھوڑا 10 قدماں تے آیا ہے، اکبر دے گھوڑے دی رکاباں چھ کو اور ہاتھ آیا ہے۔ علی اکبر دن کونے آواز آندی ہے سنجان تینی پھپھی زینب، اکبر دن پھپھی اماں رب دے حوالے، جڑے جوان بیٹھے ہو آخر 70 پڑھنا چاہنا،
اکبر سوچے آنن ماما مل لیا بھیڑا مل لیا پھوپھیاں مل لیا روکنا والا کوئی نہیں اکبر دا گھوڑا میدان آیا ہے او جوانو خیمے دے در تو آواز آئی ہے اکبر ایک دفعہ خیمے ٹورا